سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سال لیلۃ القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا، رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے۔